السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان خان انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے پھل، سبزیاں، میوہ جات وغیرہ شامل ہیں۔ ان میوہ جات میں ایک انجیر بھی شامل ہے اور انجیر جنت کا پھل بھی کہلاتا ہے۔ ناظرین، انجیر کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کھائی اور اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کا نام اس کے نام پر رکھا اور فرمایا، قسم ہے انجیر کی اور زیتون اور طور سینین کی۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کہیں سے انجیر کا بھرا ہوا تھال آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا، کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ وہی پھل ہے، کیونکہ یہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے۔ انجیر کو بنگالی میں انجیر، انگلش میں فگ، عربی میں تین، یمنی میں بلس، ہندی اور گجراتی میں انجیر اور پنجابی میں ہنجیر کہتے ہیں۔ یہ نازک پھل کہلاتا ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور اسے دوسرے دن تک محفوظ رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے خشک کھانا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جبکہ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک انتہائی مفید غذائی دوا کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، اس لیے عام کمزوری اور بخار میں بھی اس کا استعمال اچھے نتائج دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ انجیر کے فوائد کی بات کی جائے تو انجیر ہاضمہ بہتر بناتی ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہوتا ہو تو اس کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ یہ گردہ اور مثانے سے پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتی ہے۔ انجیر کو مگر بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے انسان خطرناک زہروں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس پھل کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں 2 بار کھانے سے دائمی قبض دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرح پھول جائے گی۔ اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کے امراض پیدا نہیں ہوتے۔ سردیوں میں بچوں کو خشک انجیر کھلانے سے ان کی نشو و نما کے لیے انجیر بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انجیر دانتوں کے لیے بھی بہترین ہے اور یہ دانتوں کو مضبوطی فراہم کرتی ہے۔ کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے انجیر انتہائی مفید ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو بھی دراز کرتا ہے۔ اس پھل کے کھانے سے منہ کی بدبو سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ انجیر کو سرکے میں ڈال کر رکھ دیں۔ ایک ہفتے بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تلی کے ورم کو آرام آ جاتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم فربا ہو جاتا ہے۔ یہ پھل خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف و شفاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو، ان لوگوں کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے۔ ناظرین، انجیر کے استعمال سے چند احتیاطیں بھی جان لیتے ہیں۔ اس کے ایک وقت میں 3 سے 5 دانے کھانا مفید ہوتے ہیں اور اگر اس کی مقدار بڑھا دی جائے تو یہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ انجیر کو کھانے سے پہلے خوب اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ کچھ انجیر کی بیرونی سطح سخت ہونے کی وجہ سے جلد ہضم نہیں ہو پاتی۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رمضان خان انفو کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔